بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر بھی اچانک اس کی زندگی میں سیاحت آ گئی، ایک ایسی رات جس کی صبح کا انتظار اس کے لیے بہت طویل تھا۔ کیونکہ دوستو، آج جو سچی کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہیں، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کا نام شہزادی۔ صرف اس کا نام ہی شہزادی نہیں، وہ واقعی شہزادی تھی۔ شہزادیوں جیسی زندگی جی رہی تھی وہ زندگی جو بہت سے لوگوں کا صرف خواب تھی۔ شہزادی کے دن رات ایسے ہی ہنستے مسکراتے ہوئے بسر ہو رہے تھے۔ اس کا باپ شہر کا امیر ترین تاجر تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، ایسا کاروبار کیا جدھر ہاتھ ڈالتا مٹی بھی سونا بن جاتی۔ لیکن وقار خان کی زندگی میں ایک کمی تھی، وہ تھی اولاد کی کمی۔ شادی کو 12 برس گزر چکے تھے۔ وقار خان نے اپنی پھوپھی کی بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی۔ دونوں میاں بیوی بڑی ہمت اور حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ کڑا وقت گزار رہے تھے، اور دن رات دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی نظر کرم کرے اور انہیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب چاروں طرف وقار کا نام تھا۔ شہرت تھی، دولت کی ریل پیل تھی، لیکن وارث نہیں تھا، اولاد نہیں تھی۔ اور پھر شادی کے 12 برس بعد جب ان کی بیوی امید سے ہوئی تو دونوں میاں بیوی نے یہ خبر سنتے ہی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ بعد ان کی گود میں اپنی رحمت ڈالی۔ وقار خان نے اس گلابی سی ننھی پری کو گود میں لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہ میری شہزادی ہے۔ اس کا نام بھی شہزادی رکھ دیا گیا۔ زندگی کے شب و روز بڑے ہی پرسکون اور مطمئن انداز میں گزرنے لگے، اور شہزادی 3 سال کی تھی جب اس کی ماں ایک بار پھر امید سے ہو گئی، اور اس بار اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ شہزادی نے تو واقعی ماں باپ کی زندگی میں قدم رکھتے ہی ہر کمی کو دور کر دیا تھا۔ ماں باپ اس پر جان چھڑکتے تھے، ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ وہیں وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ شہزادی نے اسکول کی تعلیم ختم کی تو کالج میں داخلہ لیا، اور کالج میں اس کی دوستی نمرا سے ہوئی۔ شہزادی ایک امیر گھر کی لڑکی تھی، خوبصورت نین نقشی مالک تھی۔ وہ واقعی دیکھنے میں شہزادی لگتی تھی، لیکن غرور نام اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتی، اور یہیں کالج میں جب اس کی دوستی نمرا سے ہوئی تو وہ دیکھنے والے اکثر حیران رہ جاتے کہ شہزادی خود ایک امیر گھر کی لڑکی ہے، جبکہ نمرا کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ مگر دونوں کی یہ دوستی ایسی پکی اور سچی تھی کہ لوگ اس دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر کالج سے شروع ہونے والی یہ دوستی یونیورسٹی میں بھی قائم رہی۔ دونوں سہیلیوں نے اکٹھے ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہ مثالی دوستی یہاں یونیورسٹی میں پہنچ کر بھی قائم تھی۔ دونوں سہیلیوں کے درمیان کوئی تیسرا کبھی نہ آ سکا، اور یہ دوستی ایسی تھی کہ دیکھنے والے رشک کرتے۔ نمرا کو کبھی کہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو شہزادی ہمیشہ حاضر رہا کرتی، اپنی فیس کے ساتھ نمرا کی فیس بھی جمع کروا دیتی، اپنی کتابوں کے ساتھ نمرا کی کتابیں بھی لے آتی، حتیٰ کہ اکثر شہزادی کے کپڑے نمرا کے پہنے ہوئے نظر آتے۔ شہزادی آئے دن شاپنگ کیا کرتی، اپنے ساتھ نمرا کی بھی شاپنگ کر لیتی، اور خود کئی بار ایک بار جوڑا پہننے کے بعد نمرا کے حوالے کر دیتی، یہ اس سوچ کے ساتھ کہ نہیں کہ وہ نمرا کو اپنی اترن دے رہی ہے، بلکہ اس سوچ کے ساتھ کہ وہ نمرا کو اپنی بہن سمجھتی ہے۔ اپنے جیسی ہر چیز وہ نمرا کے لیے بھی لیتی، اپنی الماری سے ڈھیروں کپڑے نمرا کے حوالے کر دیتی، اپنی گاڑی میں نمرا کو گھر تک چھوڑنے جاتی۔ یہ دوستی ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہنے دیکھنے والے باتیں بھی کرتے، رشک بھی کرتے، حسد بھی کرتے، لیکن دونوں سہیلیوں کو کبھی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یونیورسٹی کی 4 سالہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا تو شہزادی کے باپ وقار خان نے اس کے لیے رشتہ پہلے سے دیکھ رکھا تھا۔ یہ بھی ایسا ہی ایک امیر خاندان تھا۔ اس طرح جھٹ پٹ شہزادی کی منگنی ہوئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کا شوہر بلال بھی کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، خوبصورت لمبا چوڑا امیر خاندان کا بیٹا تھا۔ شادی کے بعد شہزادی کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کا ملنا جلنا، پارٹیاں، دعوتیں، شاپنگ کرنا، ماں باپ کے گھر آنا جانا، کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، نہ اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ بلال کی ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی، 2 بھائی تھے جو شادی شدہ تھے اور الگ الگ گھروں میں مقیم تھے۔ بلال خود اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر تھا، مگر شہزادی کے ساس سسر نے کبھی اسے کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ گھر میں 2 گاڑیاں ہمیشہ موجود رہتی تھیں، اس کا جب بھی جی چاہتا ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی۔ وقت یوں ہی صبح شام کرتے دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کی شادی کو 3 سال گزرے۔ اب اس کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ سا آ گیا۔ پہلے جو ہلچل تھی، جو تیزی تھی، جو سرگرمیاں تھیں، اب جیسے تھمنے لگی تھی۔ اب آہستہ آہستہ سے اپنی زندگی میں موجود اس کمی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اب تک ماں نہیں بن سکی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بلال نے ایسا
کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ وہ بھی شہزادی کی طرح اپنی زندگی میں مگن تھا۔ سارا دن آفس میں گزارتا، اس کے بعد جب شام کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چلا جایا کرتا، آدھی آدھی رات کو گھر واپس آتا، اور جب اپنی اس الجھن کا ذکر شہزادی نے اپنے ماں باپ کے سامنے کیا تو ماں نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بھول گئی ہو بیٹا، تم بھی تو ہماری زندگی میں 12 برس بعد آئی تھی، دل چھوٹا مت کرو، یقیناً اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور شکر کرو کہ تمہارے شوہر نے کبھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط بناؤ، اس کا در کھٹکاؤ، دن رات دستک تو دیتی رہو، کبھی تو وہ دروازہ کھلے گا، کبھی تو وہ سنے گا، کبھی تو تمہاری جھولی بھرے گا۔ شہزادی نے ماں کی بات سنی اور پلو سے باندھ لی۔ نماز تو وہ پہلے سے ہی پڑھا کرتی تھی، مگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، اب اس نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں بھی مانگنا شروع کر دیں، اور بلال کے بتائے بغیر بلال کو بتائے بغیر وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، ہر وقت ہاتھ میں پرس میں کھلا پیسہ موجود رہتا، لہٰذا شہر کی بڑی بڑی ڈاکٹر کے پاس اس نے اپنا چیک اپ کروا لیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شادی کو 7 سال گزر گئے۔ اب تو شہزادی کی زندگی میں پہلے کی نسبت بہت تبدیلی آ چکی تھی، اب تو صرف وہ منتظر رہتی، ہر وقت اس امید کے ساتھ کہ کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو شاید اسے یہ خبر ملے گی کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 7 برس گزر گئے اور ابھی تک وہ دن طلوع نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی امید جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی، اور اب تو ایک اور تکلیف نے اس کی زندگی میں جگہ بنا لی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے ایک اور تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا، یہ تبدیلی بلال کی شخصیت میں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بلال اس سے دور ہو رہا ہے، حالانکہ پہلے بھی بلال آفس سے واپس آنے کے بعد گھر سے باہر جایا کرتا تھا، کبھی 2-3 گھنٹے گزار کر واپس آ جاتا اور کبھی آدھی رات کو واپس آیا کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، بلال اسے روکتا نہیں تھا اور وہ بلال کی زندگی میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی تھی، لیکن اب جیسے اسے یہ کمی کھٹکنے لگی تو وہ بلال کی توجہ چاہتی تھی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے اس دکھ کو بیٹھ کر بانٹنا چاہتی تھی، لیکن بلال کے پاس تو جیسے وقت ہی نہیں تھا، وہ کئی بار تو وہ رات کو واپس ہی نہیں آتا۔ تو پھر جیسے شہزادی نے یہ بات نوٹ کرنا شروع کی، اسے محسوس ہوا کہ واقعی یہ بات 100% درست ہے کہ اس کی اہمیت بلال کی زندگی میں تو شاید ختم ہو چکی ہے، بلال تو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا بلال کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے؟ اس خیال نے تو شہزادی کی راتوں کی نیند بھی اڑا کر رکھ دی تھی۔ اس سے پہلے نہ اس نے کبھی بلال کا موبائل دیکھا، نہ اسے بلال پر کبھی شک ہوا تھا، نہ اس نے کبھی بلال کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب جیسے اسے یہ خیال آیا کہ کہیں خدا نخواستہ بلال کی زندگی میں کوئی اور عورت تو نہیں، اب اسے ہر چیز منفی دکھائی دینے لگی۔ شہزادی کے دن رات اب تو پریشانی میں گزرنے لگے، اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ وہ پریشانی ابھی کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کو بتا کر وہ انہیں وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس طرح کی باتیں تصدیق سے پہلے وہ نمرا کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ نمرا کے ساتھ بھی اب ملنا جلنا شادی کے بعد کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ کئی دن اس نے یہی سوچتے ہوئے گزار دیے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آخرکار ایک دن اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ بلال کا پیچھا کیا جائے، پتہ تو چلے کہ آخر وہ جاتا کہاں ہے، کیا واقعی اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے۔ پھر اگلے ہی دن جب بلال کام سے واپس آیا تو اس نے کھانا کھایا، نہا دھو کر کپڑے بدلے اور جانے کی تیار ہوا۔ شہزادی نے پوچھا، بلال کہاں جا رہے ہو؟ بلال نے مسرور سے انداز میں کہا، بازو پر گھڑی باندھتے ہوئے کہا، دوستوں کے پاس ہی جاؤں گا۔ اور کہاں جانا ہے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ شہزادی نے بھی فوراً پاؤں میں جوتا پہنا، دروازے تک آئی۔ جیسے ہی بلال کی گاڑی گلی سے نکلی، اس نے اپنی گاڑی نکالی اور بلال کے پیچھے ہو لی۔ فاصلہ رکھتے ہوئے وہ بلال کا پیچھے جا رہی تھی، لیکن بلال کا رخ کسی ہوٹل کی جانب نہیں تھا۔ اکثر وہ دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل یا کیفے میں ملا کرتا تھا۔ کھانا کھانے کا پروگرام ہوتا تو ہوٹل جاتے تھے، چائے یا کافی پینی ہوتی تو کیفے جاتے تھے، لیکن بلال کا رخ تو رہائشی علاقے کی طرف تھا۔ خیر، بہت سے وسوسوں میں گھری شہزادی نے گاڑی بلال کے پیچھے ہی لگا رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ رفتار میں وہ بلال کا پیچھا کر رہی تھی۔ بلال ایک گلی میں داخل ہوا تو شہزادی نے گاڑی ایک جگہ پر پارک کری اور پھر پیدل ہی اس گلی میں داخل ہوئی۔ بلال کی گاڑی ایک ایسے گھر
کے باہر کھڑی تھی۔ شہزادی واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر بلال ابھی تک وہیں تھا۔ بالآخر شہزادی واپس گھر آ گئی۔ اس کے دل میں مختلف طرح کے خیالات تھے، وسوسوں سے جگہ بنا رہے تھے کہ ضرورت کوئی عورت کا چکر ہے، لیکن پھر دماغ میں خیال آتا ہو سکتا ہے وہ کسی دوست سے ملنے اس کے گھر تک گیا ہو۔ اسی طرح سوچوں میں رات کٹ گئی۔ بلال بہت دیر کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور پھر اگلے دن بھی بلال جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، کچھ دیر بعد شہزادی بھی گاڑی لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ آج اس نے بلال کا پیچھا نہیں کیا تھا، آج وہ ویسے ہی اس جگہ پر پہنچ گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بلال کی گاڑی آج بھی اسی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ آج شہزادی نے باہر کھڑے ہو کر بے مقصد انتظار نہیں کیا، وہ خاموشی سے گھر واپس آئی۔ اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا۔ شہزادی روز بلال کے گھر سے نکلنے کے بعد گاڑی لے کر اس کے پیچھے جاتی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ روزانہ بلال کی گاڑی اسی گھر کے سامنے کھڑی ملتی۔ شہزادی نہیں جانتی تھی وہ گھر کس کا ہے، وہاں کون رہتا ہے، بلال کس کے پاس جاتا ہے، وہ کس سے ملنے جاتا ہے، وہاں کون ہے ایسا جس کے پاس بلال آدھی رات تک رکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، شہزادی کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا، جیسے کچھ بکھر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو شہزادی کا جی چاہتا کہ وہ اندر جائے اور دروازہ کھٹکھٹائے، دیکھے وہاں کون رہتا ہے، کیا واقعی وہ بلال کے کسی دوست کا گھر ہے۔ لیکن ایک خود نے شہزادی کے قدم کو جکڑے رکھے تھے، اور وہ خوف یہ تھا کہ واقعی کوئی عورت ہوئی تو وہ کیا کرے گی۔ اس کی ہمت، حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ بکھر جائے گی۔ لیکن اب اس کی راتوں کی نیند جیسے حرام ہو چکی تھی۔ اسے گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، پارٹیوں میں جانا سب ترک کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں تو جیسے ہی ایک ہی بات اٹکی ہوئی تھی کہ یہ گھر کس کا تھا جہاں بلال ہر روز بلا ناغہ جاتا تھا، جہاں وہ گھنٹوں وقت گزارتا تھا۔ بہت سے دن اسی شیشوپن میں گزرے۔ شہزادی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن آخرکار بہت سارے دن گزر جانے کے بعد اس نے ہمت کی۔ سوچا اب آریہ پار کر دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں کون ہے، کس کا گھر ہے، کیا واقعی وہ بلال کے کسی دوست کا گھر ہے، یا میرے دل میں پیدا ہونے والا یہ شک درست ہے۔ اور پھر ایک دن شہزادی نے اس وقت وہاں جانے کا فیصلہ کیا جب بلال گھر پر ہی تھا۔ اس نے چند دوستوں کو کھانے پر بلا رکھا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں مصروف تھا۔ شہزادی نے اپنی گاڑی نکالی اور اس گھر کی طرف چل دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ گاڑی کو گلی کے باہر کھڑا کیا اور خود وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اس گھر کی جانب بڑھی۔ دروازے کے آگے کھڑے ہو کر بہت دیر تک سوچتی رہی، کیا دستک کروں، دروازہ کھٹکھٹاؤں یا نہیں، کون دروازہ کھولے گا، اگر واقعی کوئی عورت ہوئی تو، اور اگر اس کا بلال کے ساتھ کوئی تعلق ہوا تو پھر میں واپسی گھر کیسے جا پاؤں گی، میں جی کیسے پاؤں گی، اور پھر ادھوری زندگی کیسے گزاروں گی، کیا بلال پر کبھی یقین کر پاؤں گی۔ اب ان سوالوں کا جواب اس دروازے کے پرے تھا۔ ایک دستک دروازہ کھلتا اور پھر سب سوالوں کے جواب مل جانے تھے، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے تھی، حوصلہ چاہیے تھا، دستک تو دینی تھی۔ اور آخرکار شہزادی نے بہت ساری ہمت جمع کی اور دروازے پر دستک دی۔ 2-3 منٹ کے بعد اندر سے آہٹ سنائی دی۔ کسی نے آواز دے کر پوچھا کون، اور یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ شہزادی خاموش رہی جان بوجھ کر، اور پھر دروازہ کھل گیا۔ سامنے واقعی ایک عورت تھی، شہزادی کی ہم عمر، لیکن اسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دہلیز کے اس پار کھڑی تھی، نہ تو ہمت تھی آگے بڑھنے کی اور نہ ہمت تھی واپس جانے کی، نہ ہمت کوئی سوال کرنے کی۔ وہ بس آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، اور سامنے والی وہ عورت ابھی اتنی ہی حیران تھی کہ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے منہ سے حیرت زدہ سی آواز نکلی، شہزادی تم! کچھ دیر بعد 2 بچے بھی چلے آئے۔ وہ اس عورت کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے، اس کو ہلا ہلا کر پوچھ رہے تھے، ماما پاپا آئے ہیں کیا، ماما پاپا آج کیوں نہیں آئے۔ شہزادی آنکھیں پھاڑے کبھی اس عورت کو دیکھتی تو کبھی بچوں کو، پھر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹ آئی، گاڑی میں بیٹھی، گاڑی اسٹارٹ کی، واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کا یہ سفر بڑا طویل تھا، تھکا دینے والا تھا۔ سارے راستے اس کے آنسو گرتے رہے اور اس کے اپنے کپڑوں میں جذب ہوتے رہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی شہزادی گھر میں داخل ہوئی تو بلال نے فوراً پہچان لیا، کوئی تو گڑبڑ ہے۔ وہ غور سے شہزادی کی آنکھوں کی جانب دیکھنے لگا، جن
جن سے صاف معلوم ہو رہا تھا وہ ابھی کچھ لمحے پہلے رو چکی ہے۔ بلال نے حیرت سے اس سے سوال کیا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہزادی نے فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں اور مجھے صاف صاف اور سچ سچ بولنا۔ بلال اپنا سر پکڑ کر وہیں بستر پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نمرا اسے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بلال کچھ لمحے خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر گہری اور ٹھنڈی سانس بھرنے کے بعد کہنے لگا وہ میری بیوی ہے۔ جواب میں کہنے لگا وہ میری بیوی ہے، میں نے شادی کر لی تھی 5 سال پہلے اس کے ساتھ۔ اس سے آگے نہ تو بلال نے کچھ کہا اور نہ ہی شہزادی میں سننے کی ہمت تھی۔ وہ مرد قدموں کے ساتھ بستر کی دوسری جانب گئی اور دھیرے سے ہو گئی۔ حقیقت بڑی ہولناک تھی۔ چند دن یوں ہی خاموشی سے گزرے اور اس کے بعد بلال نے جیسے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو شہزادی، میں نے کبھی تم پر کوئی روک ٹوک نہیں کی، تمہارا آنا جانا، عورتیں، پارٹیاں، میں نے کبھی تمہیں کسی چیز سے نہیں روکا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکیں۔ دوسری شادی کرنا میرا حق تھا، اب میں نے بس اپنا وہ حق استعمال کیا۔ لیکن شاید شہزادی کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بلال نے دوسری شادی کر لی۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بلال کی دوسری بیوی نمرا تھی۔ وہ نمرا جسے وہ اپنی بہن سمجھتی تھی، وہی نمرا جس کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی، اس کی فیس دیا کرتی تھی، اپنا جیسا لباس خرید کر دیا کرتی تھی، اس کے لیے اپنے پہنے ہوئے کپڑے اسے دے دیا کرتی تھی۔ اس نے میرا شوہر بھی لے لیا، یہ کیسی دوستی تھی! یہی نہیں، چند دن بعد شہزادی پر ایک اور دل دہلانے والا انکشاف ہوا، جب ایک مشہور گائنیکولوجسٹ جو اس کی ماں کی بہت اچھی دوست تھی بیرون ملک سے واپس آئی تو شہزادی نے اپنی رپورٹ چیک کروائی۔ اس نے اپنا تفصیلی معائنہ کیا تو اس نے بتایا کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہاں، اب تک یہی ڈاکٹر نے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کبھی بھی مریض کو نا امید نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر کا کام ہے اگر مریض کے ہاتھ میں امید تھامے رکھنا، اس کے لیے ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ خدا سے امید رکھیے، دعا کرتے رہیے اور اللہ کے گھر کیا ناممکن ہے، اگر وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ بات اب وہ مکمل طور پر کھل چکی تھی۔ شہزادی کے والدین بھی اس سے واقف ہیں۔ انہوں نے شہزادی کو مکمل اختیار دیا کہ تم جو چاہے فیصلہ کرو، اگر تم بلال کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر تم بلال کو چھوڑنا چاہتی ہو تو جب چاہو، ہمارے دل اور گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ لیکن شہزادی ابھی تک شش و پنج کا شکار ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جب میں ماں نہیں بن سکتی تو پھر میں یہاں رہوں یا بلال کو چھوڑ کر چلی جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب یہ راز کھلا کہ بلال پہلے سے زیادہ شہزادی پر توجہ دینے لگا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا دل تو ضرور دکھا ہے اور شہزادی اب بھی بلال کے ساتھ ہی ہے۔ بظاہر دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں، لیکن دیکھنے والے یہ نہیں جانتے کہ اندر سے شاید وہ مر چکی ہے۔ دوستوں، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔